بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا پہاڑ بھی موجود ہے جہاں جنات کا قبضہ ہے اور وہاں پر جانے والا کوئی بھی انسان آج تک زندہ واپس بچ کر نہیں آیا؟ کیا آپ کو علم ہے کہ جرمنی میں ایک ایسی غار بھی موجود ہے جہاں اب تک سینکڑوں لوگ غائب ہو چکے ہیں اور صرف ایک ہی بار وہاں سے کچھ خوش قسمت لوگ زندہ بچ کر واپس آئے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دنیا کے ایسے عجیب و غریب پہاڑوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پہ سالہ سال سے ہزاروں ٹن سونا نکالا جا رہا ہے اور اب تک وہاں سے سونا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ وہاں پر سونا تلاش کرنا دنیا کی کسی بھی جگہ سے سونا تلاش کرنے سے کہیں زیادہ سستا، آسان اور منافع بخش ہے۔ ناظرین، دنیا میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جن کے بارے میں آج بھی انسان اپنی پوری ترقی کے باوجود کسی بھی قسم کی وضاحت نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ ان جگہوں کے ساتھ عجیب و غریب داستانیں بھی منسوب کی جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو اسی طرح کی کچھ ایسی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، کاپیلا کیا ٹوم ترکی میں ایک ایسا پہاڑ ہے جو دراصل ایک مقبرہ ہے، اور اس مقبرے کی بناوٹ جتنی عجیب و غریب ہے اتنی عجیب و غریب اس کی تعمیر اور اندرونی خد و خال بھی ہیں۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق یہ مقبرہ سکندر اعظم یونانی کے دور میں بنایا گیا اور یہ اس کے ایک جرنیل کا مقبرہ ہے جو سفر کے دوران فوت ہو گیا تھا۔ یونانی فوجوں نے یہاں پر اس کا مقبرہ پہاڑ کے اندر بنا دیا۔ اس مقبرے میں داخل ہونے کے لیے ایک بہت بڑے پتھر کا دروازہ بنایا گیا ہے۔ پتھر کا یہ دروازہ کہنے کی حد تک ہی دروازہ ہے کیونکہ اسے کسی بھی طرح سے کھولا نہیں جا سکتا اور یہ پہاڑوں میں فکس ہے۔ ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ اگر اس دروازے کو کھولا نہیں جا سکتا تو آخر اس کے اندر وہ مقبرہ کیسے بنایا گیا ہوگا اور میت کو اندر کیسے لے جایا گیا ہوگا۔ پتھر کا یہ فکس دروازہ دراصل اپنے لیے اندر جانے کی جگہ بھی رکھتا ہے۔ اس دروازے کی نچلی دہلیز سے 3 فٹ اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی تراشی گئی ہے جو تقریباً 3 فٹ چوڑی ہے اور اتنی ہی اونچی بھی ہے۔ اس میں سے ایک صحت مند انسان بڑی مشکل سے کھسک کر اندر جا سکتا ہے اور پھر اندر غاروں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں بعض اوقات لوگ پھنس کر باہر نکلنے کا راستہ تک بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، غاروں کے اس طویل سلسلے کے اندر اسی یونانی جرنیل کا مقبرہ ہے جس کو خفیہ رکھنے کے لیے اس قدر اہتمام کیے گئے ہیں۔ تاریخی ریکارڈز میں ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ آخر یہ جرنیل کس طرح کی اہمیت کا حامل تھا کہ اس کا مقبرہ اس قدر خفیہ رکھا گیا ہے، اور یہ غاریں کس طرح سے تلاش کی گئیں یا تراشی گئیں اور اس کی میت کو اندر کیسے پہنچایا گیا۔ ناظرین، کانگو براعظم افریقہ کا ایک غریب لیکن معدنی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ کانگو نو آبادیاتی دور میں فرانس کی کالونی رہا ہے اور اپنی آزادی کے بعد بھی آج تک اس کے اوپر فرانس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ چونکہ کانگو ایک غریب افریقی ملک ہے اس لیے آج بھی یہاں سے تمام تر معدنی وسائل نکالنے والی کمپنیاں فرانس سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ ناظرین، کانگو میں ایک پہاڑ ہے جسے کانگو ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس پہاڑ پر کھدائی کے دوران یہاں کے دیہاتیوں کو پیلے رنگ کا ایک پتھر ملا۔ جب انہوں نے مزید کھدائی کی تو اس پتھر کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پیلے رنگ کے بے شمار پتھریلے ٹکڑے ملے جن کا تجزیہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ خالص سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ خبر پھیلتے ہی پورے کا پورا گاؤں جو اس پہاڑ کے آس پاس آباد تھا وہاں امڑ آیا اور انہوں نے تیزی سے اس پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 مہینے تک وہاں کے دیہاتی اس پہاڑ کو کھودتے رہے اور ہر روز ہی انہیں سونے کی بے شمار مقدار ملتی رہی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ پہاڑ مٹی کا کم اور سونے کا زیادہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، جلد ہی یہ خبر کانگو کی حکومت تک پہنچ گئی اور انہوں نے اس پہاڑ کے گرد فوجی پہرہ لگا کر یہاں پر کھدائی کرنا ممنوع قرار دے دیا۔ اس کے بعد فرانس کی ایک کمپنی کو یہاں پر کانکنی کا ٹھیکہ دیا گیا اور یہاں سے تب سے لے کر آج تک ہر سال تقریباً 2500 سے 3000 ٹن سونا نکالا جاتا ہے اور یہ سونا اب تک ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ یہاں کا سونا نہایت سستا ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر سونا بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں موجود ہے، جبکہ دنیا کے دیگر علاقوں میں سونا نکالنے کے لیے مٹی کی بہت بڑی مقدار کو پروسیس کر کے اس سے چند گرام سونا ہی حاصل کیا جاتا ہے۔
ناظرین، ماؤنٹ نیاگانی زمبابوے میں موجود ایک ایسا پہاڑ ہے جو دکھنے میں بالکل نارمل لگتا ہے، اور اس کے آس پاس پھیلے ہوئے سبزے کے بے شمار قطعات اس پہاڑ کے خطے کے حسن کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ البتہ یہ پہاڑ نہایت عجیب و غریب قسم کی فطرت رکھتا ہے۔ یہاں پر جانے والا کوئی بھی کوہ پیما آج تک واپس نہیں آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس پہاڑ پر جنات کا بسیرا ہے جو یہاں پر آنے والے ہر شخص کو قتل کر دیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پہاڑ پر جانے والے کسی بھی شخص کی آج تک لاش بھی نہیں مل سکی۔ ناظرین، لاش تو بہت دور کی بات، ان لوگوں کے ساتھ موجود سامان، یہاں تک کہ یہاں پر غائب ہونے والے لوگوں کے کپڑے یا کوئی چھوٹی چھوٹی چیز بھی آج تک واپس نہیں ملی۔ مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے جنات یہاں آنے والے ہر شخص کو پہاڑوں میں غائب کر دیتے ہیں اور اسے قتل کر کے اس کا سامان اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ مقامی لوگوں کی جانب سے اس طرح کے بیانات بھی دیے گئے ہیں کہ اکثر و بیشتر اس پہاڑ سے رونے، چیخنے چلانے اور کہے لگانے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ بعض اوقات اس پہاڑ کے آس پاس کسی نہ کسی کوہ پیما کا چھوڑا ہوا سامان نظر تو آ جاتا ہے، لیکن مقامی لوگ ڈر کے مارے اس کے آس پاس جانے کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس سامان کو ہاتھ لگاتا ہے تو اسی سامان کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی غائب ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق دکھائی دینے والا یہ سامان بھی کچھ دیر ہی نظر آتا ہے اور اس کے بعد نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی وجہ سے آس پاس کا موسم بھی بڑی تیزی سے بدلتا ہے۔ اکثر دھوپ نکلی ہو تو چند ہی منٹوں میں گہرے بادل امڑ آتے ہیں اور ہر طرف دھند پھیل جاتی ہے۔ کئی بار موسم کے نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں پر شدید بارش شروع ہو جاتی ہے، یا اگر سردیوں کا موسم ہو تو یہاں پر تیز دھوپ نکل آتی ہے۔ یہ تمام کے تمام اثرات آج کے جدید انسانوں کے لیے بھی معمہ بنے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ تلاش کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ناظرین، ہنڈربرگ ماؤنٹین جرمنی میں موجود ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے بارے میں بے شمار افواہیں موجود ہیں۔ سن 1987 میں کوہ پیماؤں کا ایک گروپ اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے گیا اور راستے میں کیمپ لگا کر انہوں نے آرام کرنا چاہا۔ تب ان کی نظر اس پہاڑ میں بنی ہوئی ایک غار پر پڑی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اس غار کے اندر جا کر خیمہ لگا لیتے ہیں تاکہ جنگلی جانوروں سے محفوظ رہ سکیں۔ یوں وہ لوگ غار میں اتر گئے، لیکن اس کے بعد ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان کی کار اسی پہاڑ کے نیچے کھڑی ہوئی ملی۔ پولیس اور ان کے اہل خانہ 3 مہینے تک انہیں تلاش کرتے رہے۔ 3 ماہ کے بعد ان لوگوں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں اور گھر واپس آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بقول جب وہ اس غار میں جا کر لیٹے تو انہیں نیند آ گئی۔ جاگنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ اس غار میں موجود نہیں ہیں بلکہ دور افتادہ کسی جزیرے پر ہیں۔ وہ لوگ وہاں پر کئی دن تک بھٹکتے رہے اور قریب سے گزرنے والے کسی بحری جہاز کا انتظار کرتے رہے۔ آخرکار انہیں ایک بحری جہاز مل گیا جو انہیں واپس جرمنی لے آیا۔ ناظرین، ان لوگوں کے بقول ہمیں بالکل معلوم نہیں کہ وہ غار کس جگہ پر تھی اور ہم وہاں سے اس جزیرے پر کیسے پہنچے۔ کچھ ماہرین کے مطابق وہ غار کسی وارم ہول یا ٹائم مشین کی طرح سے کام کرنے والی جگہ ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک اس پہاڑ پر جانے والے بے شمار لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ البتہ پہلی بار غائب ہونے والے وہی لوگ خوش قسمت تھے جو واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہاں پر غائب ہونے والا کوئی بھی شخص آج تک واپس نہیں مل سکا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔